ایک کلمہ الحمدللہ مسلمان اپنی زبانوں پر بکثرت استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بولنے کے حوالے سے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے تلفظ پر بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، لیکن لکھنے میں بھی آتا ہے۔ آج کل میسیج کا دور ہے، ہم میسیج لکھتے ہیں تو اس میں بھی جواباً انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے لکھنے کے دو انداز ہیں، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ اس کو ملا کر لکھا جاتا ہے، انشاء کو ہم نون کو شین کے ساتھ یہ ملا کر لکھا جاتا ہے انشاءاللہ، پڑھتے یہی ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ انشاء میں جو ان ہے اس کو الگ لکھا جائے اور شاء کو الگ لکھا جائے، تو یہ دو انداز ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو ملا کر لکھتے ہیں، ان کو شین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اس وقت اس کلمے کے ایسے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ نظریہ درست ہے؟ یہ ان کا کہنا صحیح ہے؟ اور صحیح طریقہ کیا لکھنے کا کہ یہی انشاء کو الگ لکھا جائے ان اور شاء کو، یا ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، درست طریقہ تو یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھا جائے، یعنی یہ پورا جملہ گویا تین جو ہے وہ حروف پر یا لفظ الفاظ پر مشتمل ہے۔ ایک ہے ان، اس کے بعد شاء ہے، شین الف اور حمزہ، اور اس کے بعد آگے لفظ اللہ ہے، اس میں جلالت ہے، تو اس کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یوں ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور جو رسم عثمانی کے مطابق جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور جس کے مطابق لکھنا جو ہے وہ قرآن پاک کو جب بھی لکھا جائے تو اسی رسم کے اندر اسی طریقہ کار کے مطابق لکھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی علیحدہ علیحدہ ہی ہے، جیسے ہے انشاءاللہ آمینین، تو وہاں بھی ان الگ ہے اور شاء جو ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکھیں تو یوں ہی کہ علیحدہ علیحدہ ہی لکھیں۔ اچھا، یوں ہی یہ حکم قرآن پاک کو جو رسم عثمانی کا بیان کیا، یہ ہر جگہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ جب بھی لکھیں گے تو قرآن پاک کا جو رسم عثمانی ہے، خط عثمانی ہے، اس کے مطابق ہی لکھیں گے۔ اب جیسے اس کی مثال سمپل سی لے لیں کہ سورہ کافرون کے اندر کافرون جو ہے وہ کہا گیا، تو اب کافرون کا جو ہے وہ ایک تو آپ یوں لکھیں کہ کاف الف کا اور پھر آگے فا را واو نون لکھ دیں کافرون، یہ بھی درست ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر جب اس کو لکھا گیا تو رسم عثمانی میں اس میں کاف کے بعد الف نہیں ہے بلکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو اب جب قرآن پاک لکھا جائے گا تو اس کے اندر یہی لکھا جائے گا، پڑھنے کے اندر فرق نہیں آئے گا، تلفظ جو ہے وہ ایک ہی ادا ہوگا۔ لیکن ضروری ہے کہ جب قرآن پاک لکھیں گے یا قرآن پاک کی آیت لکھیں گے، یعنی ویسے تو عموماً قرآن پاک نہیں لکھتے مگر امتحانات کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، یا ویسے کسی کو کوئی آیت آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ یار یہ وظیفے کے لیے لوگ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں قرآن پاک کی آیت لکھ لیں، یا آپ خود ہی کسی جگہ سے جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، تو یہ ضروری ہے کہ جو رسم، جو خط اور جو انداز قرآن پاک میں اختیار کیا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے، اس سے ہٹ کر اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ کے اندر بھی الگ الگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھیں۔ اب یہ دوسرا معنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر جو ہے وہ اس کو موقوف کیا جاتا ہے، جزم نہیں کرتے، جزم جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو یوں جو ہے وہ کہا جائے۔ لیکن جو دوسرا طرف ہے کہ غلط ہے دوسری طریقے سے لکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی لکھ لیتا ہے ملا کر بھی تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا معنی کفریہ ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، معنی وہی برقرار رہتا ہے جو پہلے ہے، لکھنے کے انداز جو ہے وہ غلط ہے، اس انداز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ عربی اعتبار سے جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ جناب جب آپ ملا کر لکھیں گے تو وہ انشاء سے ہو جائے گا، اور انشاء عربی کے اندر جو ہے وہ معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، تو یہ معنی ہو جائے گا، تو ایسا جو ہے وہ یہاں پر ہرگز معنی نہیں بنتا۔ تو یہ میسج جو ہے وہ غلط ہے، میسج اس حد تک درست ہے کہ آپ جو ہے وہ درست طریقے سے لکھیں، غلط طریقے سے نہ لکھیں، لیکن اگر کسی نے لکھا ہے تو اس پر کفریہ حکم یا اس کے لکھنے کے اوپر کوئی کفریہ حکم یا اور کوئی سخت حکم نہیں لگے۔ ٹھیک ہے۔